اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی حدیث قدسی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولایت علی حسن فمن دخل حسن امن من عذاب۔ ناظرین گرامی قدر، سامعین محترم، عزاداران مظلوم کربلا، ایام عذاب ماہ محرم اشر محرم 1443 ہجری کے آغاز میں ولایت اہل بیت علیہ السلام اور انسان کے عنوان سے آج ہماری چوتھی گفتگو آپ اذان کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ خدا حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ ولایت علی الحسن، کہ ولایت علی ایک ایسا میرا مضبوط قلعہ ہے، فمن دخل حسن امن من عذابی، بس جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ یعنی خدا نے اس حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ولایت علی ایک ایسا قلعہ ہے، ایک ایسا حصار ہے جس میں جو بھی، کیونکہ لفظ من استعمال ہو رہا ہے عربی میں، من جو ہے ہر کسی کے استعمال کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اول الالباب جو صاحبان عقل ہو، خدا صاحبان عقل کو یہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس عقل ہے تو آپ ولایت علی میں داخل ہو جاؤ۔ جب آپ ولایت علی کے قلعے میں داخل ہو جاؤ گے تو خدا فرماتا ہے وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ ولایت علی ایک ایسا دستور ہے، ایک ایسا نظام حیات ہے جس کے تحت اگر ہم چلیں تو یقیناً ہماری یہ دنیا بھی آسانی سے گزر جائے گی تو آخرت میں بھی مشکل نہیں ہوگی، اور جس نے بھی ولایت علی کو چھوڑ دیا وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار رسوا ہے، تو آخرت میں بھی سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اسے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے تمام امور، ہمارے تمام زندگی کے اعمال جو ہوں وہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کے تحت ہونے چاہیے۔ ولایت کے دفاع میں ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے، سیدہ فاطمہ زہرا نے، جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بڑی جو ہے تبلیغ کی ہے۔ انہوں نے یہ کربلا کا واقعہ ولایت کے دفاع میں ہی تو تھا، یعنی ایک طرف باطل قوتیں تھی، باطل حکمران تھا، باطل خلیفہ تھا، دوسری جانب حق کا ولی امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت لی گئی تو امام نے کہا کہ مثلی لا یبایع مثل یزید، فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہ کرے گا۔ اب یہ ولایت امام حسین ہمیں یہ کربلا کے موقع پر کربلا سے یہ پیغام دیتی ہے کہ یاد رکھو، جس کسی کے پاس علوی ولایت ہے، جس کسی کے پاس حسنی ولایت ہے، جس کسی کے پاس حسینی ولایت ہوگی تو وہ کبھی بھی یزیدی ولایت کو قبول نہیں کرے گا۔ جس کسی کے پاس حسینی ولایت ہوگی تو وہ کبھی بھی یزیدی ولایت کو قبول نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ یزیدی ولایت کے خلاف آواز اٹھاتا رہے گا ظالماً۔ تو یہ کیا ہے؟ ولایت،
ولایت علی ایک ایسا دستور ہے، ایک نظام ہے جو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ولایت علی کے نظام کو نافذ کریں، ہمارے تمام اعمال میں ہونے چاہیے، نہ کہ صرف نماز میں نہیں، نماز سے لے کر ہر عمل میں ہماری ولایت، یعنی نماز ولایت اہل بیت علیہ السلام کے تحت ہونی چاہیے، روزہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کے تحت ہونا چاہیے، حج، زکوٰۃ، خم، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولی تبرک، یہ تمام اعمال جب ولایت اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر ہوں گے تب ہماری یہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی تو آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے ولایت کو چھوڑ دیا، اپنی مرضی چلا لی، تو جو ہے ہم اس دنیا میں خسارے میں ہو جائیں گے تو آخرت میں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ولایت علی کیا ہے؟ خود ساختہ نظام نہیں ہے، بلکہ یہ خدا ساختہ نظام ہے۔ نظام ایک ہوتا ہے خود ساختہ نظام، دوسرا ہوتا ہے خدا ساختہ نظام۔ یعنی اگر خود ساختہ نظام ہے تو آپ کو اس کے خلاف قیام کرنا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے، اس کے خلاف معاشرے کا ہر فرد آواز اٹھائے تاکہ اس خود ساختہ نظام سے، جو نظام خدا کے نظام سے ٹکرا رہا ہو، جو نظام خدا کے نظام کے خلاف ہو، تو اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے خود ساختہ نظام پہ۔ اور جو خدا ساختہ نظام ہے، جس کو خدا نے اجرا کیا ہے، جاری کیا ہے، حکم دیا ہے کہ یہ میرا اب دستور ہے، میرا حکم ہے، اس کو مانو، تو اس کو ضرور ماننا چاہیے۔ ولایت وہ ایک نظام ہے، دستور ہے۔ اچھا، تو کل کی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ آج جو ہے آیات قرآنی کی روشنی میں چند آرائز بیان کریں گے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے لیے، یعنی کلن ولی کے لیے معصوم ہونا کیوں ضروری ہے۔ کیونکہ اس میں دو دلیل، ایک دلیل عقلی، دوسری دلیل نقلی۔ عقلی دلیل میں ہم یہ کہیں گے کہ اگر غیر معصوم ہوگا تو اس میں غلطی کی گنجائش ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے، اس کے پاس علم کامل نہیں ہے، اس کے پاس طہارت کامل نہیں ہے، اس کے پاس شجاعت کامل نہیں ہے، اس کے پاس سخاوت کامل نہیں ہے، اس کے پاس زہد و تقوی کامل نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، لہٰذا وہ خود جس کے پاس اگر علم لدنی نہیں ہوگا، وہ جاہل ہوگا، تو کوئی اگر اسے مسئلہ پوچھے گا تو اسے جب نہیں آئے گا تو وہ اپنی مرضی سے بتائے گا، لہٰذا قوم میں فساد برپا ہو جائے گا۔ عقل کی تقاضا یہ ہے کہ جس کی بات مانو تو وہ کیا ہو؟ علم رکھتا ہو، عدالت رکھتا ہو۔ اچھا، یہ عقلی دلیل۔ اور نقلی دلیل قرآن سے، قرآن کیا کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو مجھ اللہ کی، میرے رسول کی اور صاحبان امر کی۔ تو عزیزان من، اس آیت میں جو لفظ اطاعت خدا کے لیے استعمال ہوا ہے، خدا کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو مجھ اللہ کی، اس کے بعد فرمایا کہ وہ اطیعوا الرسول، اور میرے رسول کی اطاعت کرو، وہ اولی الامر منکم، وہ اولی الامر منکم۔ یہاں توجہ چاہتا ہوں آپ کے طرف جو ہے، یہ یہاں اولی الامر منکم کہا گیا ہے کہ ایک ہی لفظ اطاعت ہے، یعنی جو اطاعت رسول کی ہے وہی اطاعت اولی الامر کی ہے۔ اب ماننا پڑے گا، تو جس طرح رسول معصوم ہے تو اسی طرح اولی الامر امام بھی معصوم ہونا چاہیے۔ اولی الامر اگر معصوم نہ ہوگا تو اس میں غلطی گنجائش ہے، وہ قوم کو تباہ و برباد کر دے گا۔ لہذا اولی الامر کے لیے لفظ اطاعت مطلقہ استعمال ہوا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول اور اولی الامر کی۔ جو اطاعت رسول کی ہے وہی اطاعت اولی الامر کی ہے، امام کی ہے۔ تو امام کے لیے رسول کی طرح معصوم ہونا لازمی ہے۔ بس نبوت اور رسالت میں فرق بس یہی ہے کہ ان کو نبوت ہے، ان کو امامت ہے، باقی تمام صفات میں برابر ہے نبوت و امامت۔ جس طرح نبی معصوم ہے
اس طرح امام معصوم ہے. جس طرح نبی کے پاس علم لدنی ہے اس طرح امام کے پاس علم لدنی ہے. جس طرح نبی جو ہے خدا سے کلام کرتا ہے, خدا سے جو ہے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے, جس طرح نبی پر وحی نازل ہوتی ہے اسی طرح امام پر وحی نازل ہوتی ہے, اسی طرح امام پر الہام ہوتا ہے, اسی طرح امام جو ہے خدا سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے. تو عزیزان من, کیا ضروری ہے کہ جس طرح نبی معصوم اس طرح امام معصوم ہونا چاہیے. جو غیر معصوم امام ہے تو وہ خود غلطی پر ہے اور قوم کو جو ہے غلطی پر جو ہے لائے گا. لہذا کوشش کریں آپ نفرت کو ختم کریں, ضد کو ختم کریں اور حق کی جانب گامزن ہو جائیں. دیکھو حق کہاں ہے, باطل کہاں ہے. حق جہاں ملے اس کی تباہ کرو, پیروی کرو. باطل جہاں بھی ہو اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اچھا, دوسری آیت جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. جب جناب ابراہیم علیہ السلام سے مختلف آزمائشیں لی گئی, کبھی بیٹوں کو ذبح کا حکم آ رہا ہے, کبھی آگ میں جل رہا ہے, کبھی کوئی مشکل ہو رہی ہے, کبھی کچھ اور مشکل ہو رہی ہے, تو یہ جناب ابراہیم سے مختلف آزمائشیں لی گئی. جب اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن, بس جناب ابراہیم نے اس آزمائش کو کامل کیا, تمام کیا. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب امتحان سے کامیابی ملی تو قرآن نے کہا کہ انی جعلک للناس اماما, کہ ہم نے تجھے انسانوں کا امام بنایا ہے. اتنی ساری آزمائش کے بعد جناب ابراہیم کو امامت کا عہدہ ملا ہے. اچھا, تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فوراً پوچھا قال ومن ذریتی, یا اللہ کیا یہ عہدہ امامت اب میری ذریت میں اس میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ہمارے معاشرے میں کب ایسی چیز ہو جو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے, کہتے ہیں بھائی میرے بھائی کے لیے بھی تو دیجیے, میرے بھائی کے لیے ہے یا میرے خاندان کے لیے ہے, یا یہ دعوت صرف مجھ کو ہے یا میں اپنے خاندان والوں کو بھی دوں. تو وہ دعوت دینے والا یا وہ چیز دینے والا کہے گا یہ صرف تمہارے ساتھ منسوب ہے, یا کہے گا یہ صرف اس کے ساتھ ہے, یا جس طرح مثلا اور کوئی بہت ساری اس طرح مثالیں جو کسی ایک کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے یا ایک خصوصیت صفات کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جناب ابراہیم نے پوچھا ومن ذریتی, یا اللہ یہ عہدہ امامت جو تو نے مجھے دیا ہے کیا میری ذریت میں رکھا ہے کہ نہیں ہے, میرے خاندان میں ہے کہ نہیں؟ قرآن نے کہا کہ ہے, لیکن لا ینال عہد الظالمین, میں کبھی بھی یہ عہدہ امامت کسی ظالم کو نہیں دوں گا. عہدہ امامت کسی ظالم کو نہیں ملے گا. تو اب ماننا پڑے گا. تو امام کے لیے عادل قرآن سے ثابت ہو گیا ہے کہ امام عادل ہو, عدل کرتا ہو, ظلم نہ کرتا ہو. اس کے خلاف برعکس جو ہے ظلم ہے. ظلم میں قرآن میں بڑی فہرست ہے کہ شرک کو بھی ظلم کہا گیا ہے, کسی کے حق کو کھانا بھی ظلم کہا گیا ہے, جھوٹ کو ظلم کہا گیا ہے, تمام برائیوں کو ظلم کہا گیا ہے. یہ تمام ظلم ہے. یعنی جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا, جو امام ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا. کہا کہ لا ینال عہد الظالمین, یہ عہدہ امامت کسی ظالم کو نہیں ملے گا. جو ظالم ہوگا وہ امامت کے عہدے پر فائز نہیں ہوگا. اچھا, اسی طرح اور بھی آیت جو قرآن کی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. قرآن کہتا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی. اچھا, جو اس پہلے جو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اس کے بعد جو ہے قرآن کہتا ہے کہ انما ولیکم اللہ, کہ بالتحقیق تمہارا ولی اللہ ورسولہ, اور اس کا رسول ہے ولی. اچھا, جب ہمارا ولی خدا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا ہمارا ولی و سرپرست آقا مولا نہ ہو. یقیناً خدا ہمارا ولی ہے, خدا ہمارا سرپرست ہے, خدا ہمارا پالنے والا ہے, خدا ہمیں رزق دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ ولیکم اللہ, خدا ہمارا ولی ہے. اس کے بعد جو ہے کہ رسول ولی ہے. رسول کو
خدا نے انتخاب کیا ہے۔ اچھا، جب خدا نے پیغمبر کو انتخاب کیا ہے، اس کے بعد ایک اور ہستی کو بھی ولایت کے عہدے پر سرفراز کرنے کے لیے انتخاب کیا ہے۔ کون؟ اس کی خصوصیات بتائیے کہ والذین آمنوا، وہ ایمان والے۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ قرآن کی نظر سے ولایت کے لیے، ولی کے لیے ایمان لے آنا لازم ہے، اس میں ذرے برابر بھی شرک، کفر، بت پرستی نہ ہو، چاہے وہ پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام لانے سے پہلے وہ کبھی بھی، یعنی ولی جو ہوگا وہ مطلقاً خدا پرست ہوگا، وہ شکم مادر سے توحید پرست ہوگا، خدا کو سجدہ کرتا ہوا آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ ولایت کے لیے قرآن کی نظر میں اس سورہ مائدہ کی آیت میں قرآن نے یہ کہا کہ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان ہے، آمنو صرف ایمان کافی نہیں ہے، آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور ایمان کے بعد نماز قائم کرتے ہیں۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ ولایت کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان کے بعد نماز کا قائم ہونا لازم ہے۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ اگر کوئی شخص نماز کے خلاف باتیں کر رہا ہے کہ سمجھو کہ وہ حق کے ولی کا پیروکار نہیں ہے، وہ اس کے دل میں باطل ولی کی پید جو ہے دل میں محبت ہے، اس لیے تو نماز کی مخالفت کر رہا ہے۔ لہذا جو نماز کی مخالفت کرے وہ اس کے دل میں ولی کی محبت نہیں ہوگی، اس کے دل میں، کیونکہ ولی کے لیے لازم ہے کہ نماز قائم کرے۔ تو جو نماز خود ولی قائم کرے گا تو اپنی قوم کو بھی نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اچھا، تو جب حکم دیتا ہے کہ نماز قائم کرو، اسی طرح جن کو ولایت کا عہدہ خدا کی جانب ملا ہے تو انہوں نے نماز قائم کر کے دکھائیے۔ امیر المومنین کو کہا گیا کہ مولا آج آپ نہ جائیے، مولا کو امامت کے ذریعے، علم لدنی کے ذریعے، علم غیب کے ذریعے معلوم تھا کہ آج مجھے شہید کرنے والا مسجد میں بیٹھا ہے، لیکن امام نے کبھی بھی نماز سے فراری اختیار نہیں کیے، کبھی بھی نماز سے پیچھے نہیں ہٹے، نماز کو سارے وقت انجام دیا ہے۔ تو حضرت میں اسی طرح امام حسن دیکھو، امام حسین دیکھو، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دیکھو، امام حسین مظلوم کربلا جو تیروں کی برسات میں، تیروں کی بارش میں نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ ولی کے لیے لازم ہے کہ نماز قائم کرے، کہ نماز قائم کر کے دکھائی۔ کس نے؟ امام حسین ابن علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نماز قائم کر کے دکھائی کہ ولایت کے لیے خدا نے یہ لازم قرار دیا ہے کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے مقتل میں نماز قائم کر کے دکھائی کہ نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے، نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ ارے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ نماز تو یزید بھی پڑھتا تھا، نماز تو یزید بھی پڑھتا تھا، میں ان کو کہوں گا ارے اسی مقتل میں امام حسین کا سجدہ تمہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ تم کیوں یزید کی نماز دیکھ رہے ہو؟ تم نماز یزید کی نماز کیوں دیکھ رہے ہو؟ حسین بھی تو سجدہ دے رہے، آپ یزیدی سجدے نہ دو، حسین ہی سجدے دو۔ امام حسین بھی تو سجدہ دے رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام مقتل میں تیروں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن اس نے نماز کو قضا نہیں کیا۔ عزیزان من، تو اب اس معاشرے میں جو نماز کے خلاف باتیں کرتا ہے تو وہ اس کا تعلق ولایت سے، ولی سے نہیں ہے۔ جو نماز کا مخالف ہے سمجھو کہ وہ ولی کے کام کا مخالف ہے۔ ارے جو ولی کے کام کا مخالف ہوتا ہے گویا وہ خود ولی کا مخالف ہے۔ لہذا نماز قائم کریں، جس طرح ہمارے مولا سردار نماز پڑھا کرتے، نماز قائم کیا کرتے، اس طرح ہم بھی کوشش کریں نماز قائم کریں۔ اچھا، تو دوسری شرط جو تھی اس آیت میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ اچھا، نماز کے بعد زکوٰۃ بھی ہے، نماز ہے جسمانی عبادت
اور زکات ہے مالی عبادت، تو یؤتون زکات، زکات بھی دیتے ہیں. وہم راکعون، در حالانکہ وہ حالت رکوع میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی عمل میں مشغول ہے، یا صرف نماز میں یا صرف زکات میں، نہیں، بلکہ ولی پر اگر وہ آزمائش آ جاتی ہے، ولی سے جب تقاضا ہو جاتی ہے، تو وہ نماز بھی قائم کرتا ہے اور زکات بھی ادا کر دیتا ہے. تو نماز قائم کرنا، زکات دینا ولی کا کام ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہے قرآن میں جس میں ولایت کو بیان کیا گیا ہے. اچھا، دوسری جو اہم آیت ہے ولایت کی طہارت کے لیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن کہتا ہے کہ اے اہل بیت رسول. اچھا، اس سے حدیث قصہ سب تمام مسلمہ طور پر شیعہ سنی سب نے لکھا ہے حدیث قصہ کو. حدیث قصہ ایک مرتبہ جو ہے پیغمبر اسلام جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ مجھے یمانی چادر دیجئے، میں جو ہے اپنے بدن میں ضعف کمزوری محسوس کر رہا ہوں. جناب سیدہ فاطمہ زہرا یمانی چادر لے آتی ہے. اچھا، جب چادر لے آتی ہے تو اس کے بعد امام حسن آتے ہیں، امام حسین آتے ہیں، امیر المومنین آتے ہیں، خود جناب سیدہ فاطمہ زہرا اس میں. لیکن اس میں ایک نقطہ ہے کہ جب امام حسن آتے ہیں تو کہتا اپنی ماں سے پوچھتا ہے ماں میں اپنی نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. جناب سیدہ کہتے ہیں ہاں تمہارا نانا چادر کے نیچے ہے. اس کے بعد امام حسین آتے ہیں، کہتے ہیں ماں میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اس کے بعد امیر المومنین آتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے بھائی پیغمبر اسلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کہا کہ ہاں وہ چادر کے نیچے آپ کے بیٹوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو اچھا، تو یہ سب جاتے ہیں، لیکن اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں جب یہ آتے ہیں تو ہر ایک پیغمبر سے اجازت دیتا ہے. اتاذن لیا ان ادخل، یا رسول اللہ کہ مجھے آپ اجازت دے رہے ہیں کہ میں چادر کے نیچے آپ کے ساتھ بیٹھوں؟ ارے مجھے جملہ کہنے دیجئے. تو قرآن کا حکم ہے کہ نبی کے گھروں میں جب داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو جاؤ. تو اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، توجہ کرنا. اسی طرح امام حسن، امام حسین، امیر المومنین جناب سیدہ جب پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ اجازت طلب کرتے ہیں. جبرائیل امین بھی آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں. ارے آپ جن کے بارے میں کہتے ہو کہ فلاں صاحب پیغمبر کے ساتھ سوئے ہوئے، پیغمبر کے ساتھ دفن ہوئے، کیا پیغمبر نے ان کو اجازت دی تھی یا انہوں نے اجازت لی تھی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے شہادت کے بعد آپ کے ساتھ دفن ہوں گے؟ اگر یہ اجازت نامہ مجھے دکھائیے تو میں بھی ان کو مانوں گا. اگر اجازت نہیں آئے تو گویا تو نے قرآن کے حکم کے خلاف کام کیا ہے کہ نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہی نہ ہو. قرآن تو جا کے پڑھو، قرآن میں سیدھا حکم ہے کہ نبی کے گھروں میں جب بھی داخل ہو تو اذن دخول زیارت پڑھو، اجازت طلب کرو کہ یا رسول اللہ میں آ سکتا ہوں. الحمدللہ آپ جو مومنین زیارت پر آتے ہیں، چاہے وہ معصومہ فاطمہ قم کے حرم میں ہو، جناب امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ہو، چاہے وہ نجف میں امیر المومنین کے حرم میں ہو، چاہے وہ سامرا کاظمین کربلا میں ہو، جس کسی امام یا اس کے امام زادے کے قبر کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں تو اذن دخول کی زیارت طلب کرتے ہیں، اجازت لیتے ہیں کہ مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے ہاں آؤں. ہم خدا سے اجازت لیتے ہیں، نبی سے اجازت لیتے ہیں، اس صاحب قبر سے اجازت لیتے ہیں. تو عزیزان من، یہ کیا ہے؟ آداب ہے. اچھا، تو بات چل رہی تھی حدیث قصہ کی. حدیث قصہ میں پیغمبر اسلام نے جب یہ سارے جمع ہو گئے تو پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا اللہم ان ہاؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یولمنی ما یولمہم انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالہم و عدو لمن آدہم محب لمن احبہم انہم منی و انا منہم فاجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک
وعلی وعلیہم واذب عنہم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور پیغمبر اسلام نے اپنا خاندان دکھایا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ یہی میرا خاندان ہے، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یہی میری اہل بیت ہے، یہی میری اہل بیت ہے۔ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ آتی ہے اور عرض کر یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ بھی بیٹھوں؟ تو کہا کہ سلمہ تم خیر پر ہو لیکن ہمارے ساتھ چادر میں نہیں آ سکتی۔ تو اب اسے معلوم ہوا کہ اہل بیت اور ازدواج نبی اور اہل بیت نبی میں فرق ہے۔ تو اچھا، تو اس وقت جناب پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یہی میرے خاص و حامتی، یہی میرے حامی، لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ودمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے۔ اچھا، انا حرب لمن حاربہم، میری جنگ ہے اس سے جو ان سے جنگ کرتا ہے، انا سلم لمن سالمہم، جو ان سے صلح کرے گا میرا اس سے صلح ہے۔ اچھا، تو فجعل صلواتک، اے میرے اللہ تو بھی ان پر صلوات قرار دے، ان پر رحمت قرار دے، ان پر مغفرت قرار دے، اور ان کو ایسا پاک رکھ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب جناب جبرائیل علیہ السلام بھی آمادہ ہو رہے تھے۔ جناب جبرائیل نے ایک مرتبہ خداوند متعال نے یہ کہا کہ یا سکان السماواتی، اے آسمان میں رہنے والو دیکھو تو صحیح، زمین پر دیکھو تو صحیح، آج کیسے میرا محبوب بیٹھا ہوا ہے۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا رب ومن تحت القصار، اے میرے پروردگار یہ چادر کے نیچے کون بیٹھے ہیں، چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اب خداوند متعال یہ تعارف کرا رہا ہے، فرشتوں کے سامنے پنجتن پاک کے نور کا تعارف کرا رہا ہے، اور فرماتا ہے کہ یہ وہ ہیں، اگر نہ ہوتے میں زمین کو خلق نہ کرتا، یہ وہ ہیں اگر نہ ہوتے تو میں آسمان کو خلق نہ کرتا، میں سورج کو خلق نہ کرتا، میں چاند کو خلق نہ کرتا، میں پانی کو خلق نہ کرتا، میں دنیا کی کسی جز کی چیز کو خلق نہ کرتا اگر یہ اہل بیت نبی نہ ہوتے۔ تو یہ اگر نہ ہوتے تو میں کسی چیز کو خلق نہ کرتا۔ تو عزیزہ لمن، تو اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر میں تشریف فرمائے۔ جبرائیل پوچھتا یا رب ومن تحت القصار، اے اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اچھا، جب کہا گیا کہ یہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، اور کہا کہ یہ فاطمہ اس کا یہ بابا اور اس کا شوہر اس کے بیٹے حسن حسین ہے، تو جناب جبرائیل پوچھا یا رب کیا مجھے اجازت دو گے کہ میں چھٹا ہو کر ان کے پاس جاؤں؟ ہاں، تو خدا نے جناب جبرائیل کو اجازت دی کہ جاؤ۔ اجازت دینے کے بعد جناب جبرائیل آتا ہے، اب اذن دخول لیتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ آ جاؤں۔ جناب جبرائیل کو اجازت ملتی ہے، جناب جبرائیل اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس خدا کا یہی ارادہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے۔ اچھا، جناب جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ ساری فہرست بیان کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے خدا زمین کو خلق نہ کرتا، آپ نہ ہوتے آسمان کو خلق نہ کرتا، آپ نہ ہوتے یہ تمام اشیاء کو خلق نہ کرتا، اور کہا کہ بس خدا کا یہی ارادہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بس یہ خدا کا ارادہ ہے کہ آپ کو ایسا پاک پاکیزہ رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو عزیزوں، یہ اہل بیت نبی ہے، خاندان اہل بیت ہے کہ جس نے دین سکھایا ہے، جس نے ہمیں اسلام سکھایا ہے، جن کو خدا نے انتخاب کیا ہے۔ انشاءاللہ انتخاب خدا پر کل کی گفتگو میں 5ویں میں بیان کریں گے۔ آج ہماری عشرے کی جو چوتھی گفتگو تھی، تو انتخاب خدا، جن کو خدا انتخاب کرے ان کی ہی فضیلت ہوتی ہے۔ حاضرداروں، آج میں چاہوں گا کہ جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کے چند جملے آپ حضرت کی بارگاہ میں پیش کروں۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے چلے تھے تو مولا نے جناب مسلم کو پہلے کوفہ بھیج دیا تھا۔ اس وقت تو جناب مسلم جو ہے ان کی بیعت ہو رہی تھی، لوگوں نے بیعت کی، لیکن وقت کے ظالم حکمرانوں نے اپنی کرسی بچانے کی خاطر سفیر حسین جناب مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دی اور اس کے ساتھ جنگ شروع کی اور جناب مسلم کو شہید کر دیا۔ عزادارو، جیسے ہی جناب مسلم بن عقیل
ایک مرتبہ کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، کوئی مسلم کو پانی پلانے والا نہیں تھا. عزادارو جناب مسلم کو بے دردی سے پیار و مددگار کر کے شہید کیا. میں کہتا ہوں یہ کربلا کا پہلا شہید ہے جس پر ہر ظلم و ستم کیا گیا. یہ کربلا سے پہلے ہی شہید ہوا، لیکن اس کے ساتھ تلوار بھی چلائی گئی، نیزہ بھی چلایا گیا. عزادارو اس کے ساتھ دھوکہ بھی دیا گیا. عزادارو جناب مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کی چھت سے جو نیچے پھینک دیا گیا. ایک مرتبہ جناب مسلم کو جب شہید کیا گیا تو امام حسین علیہ السلام کا لشکر جو ہے قریب تھا کہ کوفہ پہنچے، تو مولا نے کہا کہ دیکھو کوفہ کے راستے پر سے اگر کوئی آئے تو مجھے بتانا. ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے اور اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آؤ ہمارا سردار ہمارا مولا تمہیں بلاتا ہے. کہتا ہے کون ہے تمہارا مولا؟ کہا کہ حسین بن علی. کہا کہ ہاں میں ضرور حسین بن علی کے پاس جاؤں گا. عزادارو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کوفے سے آ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں مولا میں کوفے سے آ رہا ہوں. مولا نے پوچھا کوفے کی کیا حالات ہے؟ ایک مرتبہ وہ شخص رونے لگتا ہے، اپنا امامہ سر سے اتار کر کہتا ہے مولا جب میں کوفے سے چلا تھا کہ جناب مسلم کا جسم جو تھا اسے شہید کیا تھا، جناب مسلم کا جسم کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا. جناب مسلم کا سر آج بھی دروازے پر لٹکایا گیا ہے. عزادارو جناب مسلم کی شہادت کی خبر جیسے ہی حسین ابن علی نے سنی ہے تو فوراً امام حسین اب آتے ہیں اپنے خیمے میں اور جناب زینب کو بلاتے ہیں کہ جناب مسلم کی بیٹی رقیہ کو بلاؤ اور وہ گوشوارے جو تھے وہ ان کو بھی لے کر آؤ. عزادارو جناب مسلم کی بیٹی آتی ہے. امام حسین علیہ السلام جناب مسلم کی بیٹی جناب رقیہ سے بڑا پیار کرتا ہے. ایک مرتبہ جناب مسلم کی بیٹی کو وہ گوشوارے پہنائے گئے. ایک مرتبہ بی بی پوچھتی ہے کیا میرا بابا زندہ ہے؟ کیا میرا بابا شہید تو نہیں کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ شفقت تو آپ یتیموں کے ساتھ کرتے ہیں. عزادارو جناب امام حسین سے جب یہ سوال کیا گیا تو مولا نے کہا کہ نہیں تیرا باپ مسلم کو کوفیوں نے شہید کر دیا گیا ہے. عزادارو جناب مسلم کی شہادت کی خبر سن کر جناب رقیہ رونے لگتی ہے اور ایک مرتبہ جناب امام حسین فرماتے اب سے میں تیرا باپ ہوں. عزادار اب یہ ماجرا جناب سکینہ دیکھ رہی ہے. جناب سکینہ نے دیکھا کہ یتیموں کے ساتھ کیسے شفقت سے پیش آتے ہیں، یتیموں کے ساتھ کیسے پیار محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، یتیموں کو گوشوارے پہنائے جاتے ہیں. عزادارو لیکن ہر بیٹی کی ہر بہن کی اپنی قسمت ہوئے. ایک مرتبہ جب جناب امام حسین کو شہید کیا گیا تو جناب سکینہ کو یاد تھا کہ یتیموں کے ساتھ تو شفقت سے پیش آتے ہیں. جناب سکینہ آتی ہے کہتی ہے شاید ان ظالموں کے دل میں رحم آ جائے، میرے بابا حسین کو چھوڑ دے. لیکن چھوڑا تو نہیں، لیکن جناب سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے گئے، سکینہ سے گوشوارے چھینے گئے. اللہ الحمد للہ قوم ظالمین